یہ وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں اور کفار کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو مکہ سے بچھڑے 6 سال ہو چکے تھے۔ حج کی تمنا آپ اور صحابہ کرام کے دلوں میں شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے اور آس پاس کے بستیوں میں حج پر جانے کا اعلان کروا دیا، جس کے نتیجے میں 1400 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ قریش مکہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے طے کر لیا کہ آپ یا دیگر مسلمانوں کو حدود حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا عام راستہ چھوڑ کر سنیۃ المرار کا راستہ اختیار کیا اور حدیبیہ پہنچ کر قیام فرمایا۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے مغرب کی طرف 12 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا اور اسی کے نام پر آبادی کو بھی حدیبیہ کہا جاتا تھا۔ یہ مکہ کو جدہ سے ملانے والی پرانی سڑک پر واقع ہے۔ آپ نے وہاں سے عثمان کو ایلچی بنا کر مکہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کے حج کرنے پر کفار کو آمادہ کیا جا سکے۔ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ ادھر مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے فرمایا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک مشرکین سے عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ سورہ فتح میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے: اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کا حال جان لیا، ان پر تسلی نازل فرمائی، انہیں فتح عطا فرمائی۔ قریش نے جب بیعت کا حال سنا تو مفاہمت کی کوشش کی۔ کفار کے نمائندہ سہیل نے کچھ تجاویز پیش کیں جنہیں تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد مان لیا گیا۔ یہ صلح نامہ 10 سال کے لیے طے ہوا تاکہ لوگ امن سے رہیں۔ صلح حدیبیہ اپنے نتائج کے اعتبار سے فتح مبین کہلائی۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ صلح حدیبیہ ہی دراصل فتح مکہ کا سبب بنی، جس کے باعث پورا عرب مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ یہ جگہ بیت رضوان کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، کیونکہ جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببول کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تمام صحابہ نے قصاص عثمان پر آپ کی بیعت کی، جسے قرآن میں بیت رضوان کہا گیا ہے۔ امام بخاری اس روایت کو اس طرح بیان کرتے ہیں: سعید بن مسیب کے والد نے فرمایا، میں ان لوگوں میں شامل تھا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ پھر اگلے سال ہم وہاں گئے تو وہ درخت ہمیں نہیں ملا۔ حدیبیہ میں موجود کنویں کو خاردار جنگلے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ قریب سے دیکھنے پر ابھی بھی پانی کے آثار نظر آتے ہیں۔
اسی طرح پورے احاطے کو جنگلے کے ساتھ ڈھانپ کر اس کی باؤنڈریز طے کر دی گئی ہیں۔ سڑک کی جانب ایک بہت بڑا گیٹ لگا ہوا ہے جو اس وقت کھلا ہوا تھا۔ قینِ قیاس ہے کہ مستقبل میں یہ گیٹ بند کر دیا جائے گا اور زائرین کے صرف باہر سے ہی اس جگہ کی زیارت کرنے کی اجازت ہوگی۔